بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ رجب کی 26ویں تاریخ تھی۔ رات کے گیسو ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ مکے کی ساری آبادی محو خواب تھی۔ تاروں کی چھاؤں میں کائنات کا مرکز آج حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر منتقل ہو گیا تھا۔ در و دیوار سے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ کی روشنی پھوٹ پڑی رہی تھی۔ رات کا محافظ دستہ عالم بالا سے فرش گیتی کے لیے چلنا ہی چاہتا تھا کہ حجاب عظمت سے آواز آئی، عرش کی کلندیوں کی روشنی تیز کر دی جائے، جنتوں کی کائنات نئے ڈھنگ سے آراستہ کی جائے، قدم قدم پر تجلیات کی شمعیں روشن کر دی جائیں، روشن روش پر بہاروں کا خزانہ بکھر دیا جائے، کوثر و تسنیم کی سعید موجوں پر نور کی کرن بچھا دی جائے، حوران بہشت حسن مجرد کے شفاف آبگینوں سے حجابات کے پیراہن اتار دیں، ملکوت اعلیٰ کے تمام فرشتے اپنے اپنے آسمانوں پر قطار اندر قطار کھڑے ہو جائیں، افلاک کے تمام سیارے ٹھہر جائیں، وقت کا قافلہ رک جائے، خیر مقدم کے لیے پیغمبر ان العظم آسمانوں کی گزرگاہوں پر کھڑے ہو جائیں۔ فرش گیتی سے بے ہزارہ جاں و جلال آج میرا حبیب یہاں تشریف لا رہے ہیں، وہی حبیب جو میرے دوست قدرت کا نقش اول ہے، جسے میں نے اپنی ساری کائنات کا مختار عام بنایا ہے۔ فرمان سنتے ہی قدس میں نورانی مسرتوں کا ایک سما بند گیا، چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا، جنت کی سمٹی ہوئی بہاریں فضائے نور پر چھا گئیں، آسمان اور صحراؤں پر تجلیات کے آئینے نصب کر دیے گئے، نوری کرنوں کا غلاف عرش کے بام و دور پر چڑھ دیا گیا، مہتابی کنگروں پر پرچم کبریائی اس شان سے اڑایا گیا کہ ستوت جلال سے عرش کا پایا ہل گیا، جنتوں کی سرزمین پر بہاروں نے پھول برسائے، نظاروں نے منہ چوما، گل ریز تبسم نے موتی لٹائے، حسن بے نقاب نے چراغاں کیا، روشن روش نکھر گئی، چمن چمن سنور گیا، اور شباب نور کے لیے پیکر میں جگمگاتی ہوئی خونیں قطار باندھ کر ہر طرف کھڑی ہو گئی۔ دم کے دم میں قدس کا عالم لطیف بن سنور آ کر آراستہ ہو گیا، اتنے میں آسمانی دنیا کا دروازہ کھلا، تجلیات کے جلوہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے، فضائے نور میں تیرنے والا براق نام کا ایک نورانی سیارہ آج ان کے ہمراہ تھا، آسمان کی بلندیوں سے اتر کر سیدھے مکہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لائے۔ آج ان کے آنے کا انداز ہمیشہ سے نرالا تھا، دروازے کی بجائے مکان کی چھت توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب تھے، آنکھیں بند تھی لیکن دل جاگ رہا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری لب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیا۔ ٹھنڈ محسوس ہوتے ہی نشان قدرت کی نرگس آنکھیں کھل گئیں۔ دریافت فرمایا، جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ سفیر غیب نے جواب دیا، اللہ رب العزت کی طرف سے حریم عظمت میں تشریف اور زانی کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سارا عالم قدس بچھڑے ہوئے محبوب کے لیے چشم برا ہے، وہ سرحد تجلیات جہاں وہم و خیال کے پر چلتے ہیں، جہاں ملکوت اعلیٰ تک کی رسائی ناممکن ہے، آج وہاں آپ کو اسی لباس بشر میں حرام ناز فرمانے کی دعوت دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے، زمین سے لے کر آسمان تک ساری گزرگاہوں پر امیدوں کا ہجوم ہاتھ بانڈے کھڑا ہے۔ چند ہی لمحے کے بعد حقدان گیتی کا ایک بشر براق پر سوار ہو کر اس شان سے عالم قدس کی طرف روانہ ہوئے کہ ملکوت اعلیٰ کے مرسلین نیاز مند غلاموں کی طرح رکاب تھامے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء سابقین کی ساری جماعتیں عقیدتوں کا خراج لیے حاضر تھیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر کے سب نے امامت کبریا کے منصب کے ساتھ اپنی نیاز مندی کا کھلا ہوا اعلان کیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف چلے۔ گزرگاہوں پر خیر مقدم کے لیے پیغمبر ان العزم کھڑے تھے۔ ہر جگہ قدسیوں کے بیڑے سلامی کے لیے جھکے ہوئے تھے۔ عرش الہی کی مانوس فضا میں داخل ہوتے ہی بیٹے دنوں کی یاد تازہ ہو گئی۔ قدم پڑتے ہی عرش کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھتے رہے۔ عالم ملکوت بھی پیچھے رہ گیا۔ پھر بڑھتے رہے اب وہاں سے جہاں کی خبر کسی کو نہیں معلوم۔ ایک محبوب اپنے محب سے، ایک بندہ اپنے معبود سے کس طرح ملا؟ ماتھے کی آنکھ سے ان دیکھی ہستی کا نظارہ کیوں نہ کر ہوا؟ کیا کیا باتیں ہوئیں؟ پائیگاہ شہنشاہی سے محبوب کو کیا کیا حلتیں عطا ہوئیں؟ یہ ساری تفصیلات صیغہ راز میں ہیں۔ صبح ہوئی تو سارے مکہ میں شور برپا تھا۔ اہل یقین و حضرت اللہ کو دیکھنے والی آنکھوں پر نثار ہو گئے۔ لیکن نادانوں نے کہا کہ اے بشر کے لیے عالم بالا کا سفر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ساری کہانی بالکل من گھڑت ہے۔ حیرت یہ ہے ایک پیغمبر کی زبان سے اس طرح کی انہونی بات سننے میں آ رہی ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے چند فرشتے یہ باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا، تمہیں وہ رات یاد ہوگی جس کی صبح عبداللہ کے آنگن میں نور کی بارش ہو رہی تھی۔ زمین سے آسمان تک ہر عالم میں رحمت و مسرت کا جشن منایا گیا تھا اور مکے کی ساری فضا فرشتوں کے پیروں سے چھپ گئی تھی۔ اس موقع پر جب یہ معلوم ہوا کہ سارا اہتمام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ہو رہا ہے تو کچھ فرشتوں کو کتنی حیرت ہوئی تھی کہ عالم مقدس کا پروردہ ناز اس ظلم قدہ خراب میں کیوں کر تشریف لا سکتے ہیں، اور آج جب وہ اپنی مانوس دنیا کی طرف چند لمحے کے لیے واپس تشریف لے گئے تو نبی نوع انسان کے یہ نادہ افراد حیرت سے واقعہ کا ہی انکار کر رہے ہیں، حالانکہ دونوں جہاں اس واقعے پر گواہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بھی عجیب ہے، وہ یہاں آئے تو فرشتوں کو حیرت اور یہاں سے جائے تو انسانیوں کو حیرت، ان کی ذات حیرتوں کا مجموعہ ہے۔ دوسرے فرشتے نے جواب میں کہا، دراصل حیرت تو ان انسانوں کی عقلوں پر ہے جو ان کے یہاں آنے پر حیرت نہیں کرتے، صرف جانے پر حیرت زدہ ہیں۔ حالانکہ کسی کا اپنے وطن میں ہونا باعث حیرت نہیں ہے، باعث حیرت غیر جگہ آنا ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔